السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 16 دسمبر ہے، جمعرات سن 2021۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے رابطہ کیا ہے امریکی حکام سے اور ان کو ایک وضاحت دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کیوں اس کانفرنس میں نہیں آیا جو جمہوریت کے لیے کی گئی لیکن جس میں تائیوان کو بلایا گیا تھا۔ اور یہ پہلے آ چکا ہے خبروں میں کہ چائنا کی وجہ سے پاکستان نہیں گیا، اور ایک بڑی پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے جو ون چائنا پالیسی تھی۔ آج اپنے ویلاگ میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو مختلف صفائیاں دے رہا ہے چائنا سے اپنے تعلقات کے حوالے سے، لیکن امریکنز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اوپر فل انداز میں چڑھائی کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام آباد نے جو اس وقت پالیسی اپنائی ہے اس سے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، اور جو امریکی عزائم ہیں اس سے ہر پاکستانی جو ہے وہ تھوڑا اس کو فکر مند ہونا چاہیے۔ میں ابھی آپ کو جو نئے امریکہ کے سفیر پاکستان میں آئیں گے جن کا نام ہے ڈونلڈ آرمن بلوم، انہوں نے بھی اپنی ایک ٹیسٹمنی دی ہے۔ امریکہ کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی جہاں پر کسی کو وہ سفیر لگاتے ہیں تو وہاں پر ان کی جو فورن ریلیشنز کمیٹی ہے سینٹ کی، وہ اس نامینیشن کو کنفرم کرتی ہے۔ اگر وہ اوکے کرے تو پھر وہ سفیر اپنی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے۔ یہ سسٹم انہوں نے اس لیے بنایا کہ وہاں پر جو کانگریس ہے اور صدر کے درمیان جو اختیارات ہیں ان میں بیلنس رہے اور ہر چیز کے اوپر ایک چیک رہے جو عوامی نمائندگان ہیں ان کا۔ انہوں نے جو ہیئرنگ دی ہے، ہیئرنگ میں جو بتایا انہوں نے کہ وہ کیا کریں گے پاکستان میں جا کر، کیا ان کی ترجیحات ہوں گی، اس پر بھی ہر پاکستانی کو وہ پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر میں آج ایک سوال آپ سے وہ میں بتاؤں گا ابھی کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور سوال میں یہ اٹھاؤں گا کہ ابھی تک پاکستانی اس بات پر خاموش کیوں ہیں۔ اگر کوئی یہ آ کے کہے کہ یہاں پر صحافیوں کو جو ہراسمنٹ کی جا رہی ہے میں اس کو روکوں گا، اور جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ جو مذاکرات ہیں یا اس کے ساتھ جو معاملات ہیں میں وہ انکریج کروں گا پاکستان کو، اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ جو وہ تنظیمیں جو کشمیر کے اندر کشمیریوں کی مدد کرتی رہی ہیں، جس میں جیش محمد ہے، جس میں لشکر طیبہ ہے، ان کے خلاف میں کارروائیاں کروں گا، تو بڑا ایک سوال اٹھتا ہے کہ جناب امریکہ کا کیا تعلق ہے جیش محمد سے اور لشکر طیبہ سے؟ یہ تو وہ تنظیمیں ہیں جو بھارت جن کے خلاف لڑتا ہے، بھارت جن سے کہتا ہے کہ ان کو آپ ختم کریں۔ تو اب امریکہ کے سفیر جو پاکستان میں آ رہے ہیں وہ بھارت کے لیے کام کریں گے۔ بڑی ایک ڈیٹیلڈ ان کی ٹیسٹمنی ہے جس میں انہوں نے ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، وائلیشن کی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی جو منارٹیز ہیں، جو اقلیتیں ہیں، ان کے رائٹس جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ایک پوری چارج شیٹ انہوں نے دی ہے، اور بالکل پاکستان اس حوالے سے خاموش ہے، بالکل کوئی کسی طرح کی بات نہیں کر رہا۔ دوسری طرف وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی، وہ جب دینا چاہ رہے تھے ان کو کوئی ایک وضاحت امریکہ کو چائنا کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، تو انہوں نے امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے ان سے بات ہی نہیں کی، اور وہ وینڈی شرمن جو ان کی ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بات کی۔ تو یہ بھی ایک ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر، یہ جو وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا کہ ہم اس وقت چائنا کے ساتھ نہیں جانا چاہتے اور امریکہ کو ہم راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے بڑے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ کیونکہ جو گفتگو تھی وزیر اعظم صاحب کی وہ تو بڑی بہادرانہ گفتگو تھی، لیکن اب جو کام ہو رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پر پاکستان پہ حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس سے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جو وزیر خارجہ شاہ محمود نے جو بات کی اس پر چائنا، سب کو پتہ ہے کہ چائنا کے کہنے پر ہم نے یہ سب کچھ کیا، کیونکہ چائنا ہمارے کہنے پر کشمیر کا مسئلہ اٹھاتا ہے، اور چائنا بھارت کو بتاتا ہے کہ اگر پاکستان پر میلی آنکھ سے دیکھا پاکستان کی طرف تو ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ بڑا اچھا فیصلہ، اور پاکستان نے ون چائنا پالیسی ہماری اس پر عمل درآمد کیا۔ لیکن اب بعد میں اگر ان کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت تھی تو سب سے پہلے وزیر خارجہ پاکستان کے ان کا کام تھا کہ وہ جو امریکہ کے وزیر خارجہ انہی سے بات کرتے،
اور جو ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں ان سے تو شاید ان کا سٹیٹس اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان سے بات کریں. تو یہ پھر دوسری طرف جو امریکہ کے آنے والے سفیر ہیں، دیکھیں 2018 کے بعد پہلی دفعہ امریکہ اپنا سفیر بھیج رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر بنے تھے تو انہوں نے جو اس وقت 2018 میں سفیر جو امریکہ کا ریٹائرڈ ہوا تھا اس کے بعد یہاں پہ فل ٹائم ایمبیسڈر نہیں بھیجا. اب یہ جو آ رہے ہیں یہ کابل میں رہ چکے ہیں پہلے امریکہ کے سفارتکار، اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اپنی اس ہیئرنگ کے دوران، اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کے رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، صحافیوں کو ہراس کیا جا رہا ہے، اور سیف ہیونز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں دہشت گردوں کے لیے پاکستان میں، اور وہ ان کے خلاف لڑیں گے. اور ایک پوری چارج شیٹ دے دیا انہوں نے. ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کا سفیر نہیں، ایک وائسرائے یہاں پر آ رہا ہے پاکستان پہ حکمرانی کرنے کے لیے. اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب ایک شخص نے، ایک آنے والے سفیر نے یہ بتا دیا کہ وہ اس کی کیا ترجیحات ہیں اور وہ کیا سوچتا ہے پاکستان کے بارے میں، تو کیا ایسے شخص کو پاکستان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ کیا وزارت خارجہ کو، وزیر خارجہ کو رائٹ اوے امریکی حکام سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ اگر انہوں نے ایک پبلک ہیئرنگ میں ایسی بات کی ہے تو کیا ہمیں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے؟ اقلیتوں کے رائٹس کے حوالے سے یہ یعنی ہمارے چیف جسٹس گلزار صاحب کرک میں جب ایک مندر کو جلایا گیا تو انہوں نے، سپریم کورٹ نے حکم دیا، اس مندر کی رینوویشن کی گئی، وہ وہاں پر ایک تقریب میں شرکت کے لیے گئے، اور پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں وہ پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اقلیتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے وہاں پر، اور یہ آنے والا سفیر کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں میک شور کروں گا کہ آئندہ یہ نہ ہو. ایک اتنا بڑا چارج پاکستان پر. صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں صحافیوں کو کام ایک ایسا ہے جس میں مختلف پریشر گروپس ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے موجود ہوں. ہم نے یہ جو ابھی لبیک کا ایشو تھا اس میں بالکل کھل کر ایک سٹانس لیا، اور ہمارے چینل نے بھی سٹانس لیا. انہوں نے چینل کو بند کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ہم نے اس پر، یعنی جو آدمی اگر سٹرگل کرنا چاہتا ہے اور کسی چیز سے، کسی کاز سے کمیٹڈ ہے تو پاکستان میں وہ کام کر رہا ہے. میں نہیں مانتا اس بات کو کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ کوئی سختی ہے کہ امریکہ کہے کہ میں یہاں پر آ کے مدد کروں گا. ہمارے ایشوز ہیں لیکن ہم خود سارٹ آؤٹ کریں گے. امریکہ کو ہم کیوں مدد کے لیے بلائیں؟ اور امریکہ کون ہوتا ہے ہماری مدد کرنے والا؟ امریکہ نے اگر مدد کرنی ہے تو وہ کشمیر میں جا کے مدد کرے، کشمیریوں کی جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جن کے ساتھ بھارت ظلم کر رہا ہے. اور وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ کر حکومت یعنی لشکر طیبہ اور جیش محمد، وہ تنظیمیں جو کشمیریوں کو سپورٹ دیتی رہی ہیں، میں ان کے خلاف لڑوں گا، اور میں پاکستانیوں کو قائل کروں گا کہ آپ ان کے خلاف لڑائی لڑیں، اور ہم انڈیا سے تعلقات پاکستان کے بہتر بنانا چاہتے ہیں. کیا وہ جو کشمیر کے لیے، کشمیریوں کے لیے جو محبت ہے پاکستانیوں کے دلوں میں، بھارت جو چاہتا ہے ختم ہو، اب اگر امریکہ کے سفیر نے بھارت کے جھنڈے پر آ کے کام کرنا ہے یہاں، تو کیوں پاکستان ایسے بندے کو امریکہ کا سفیر کے طور پر ایکسیپٹ کرے؟ پاکستان کو بتانا چاہیے، پبلکلی ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور اس کو ریئیکشن دینا چاہیے کہ ہم ایسے شخص کو کیسے سفیر قبول کر لیں جو آ کے یہاں پر بھارتی جھنڈے کی تکمیل کی بات کرتا ہے، آنے سے پہلے پاکستان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہاں پہ اقلیتوں کے رائٹس محفوظ نہیں ہیں، یہاں پر صحافی محفوظ نہیں ہے، اور یہ کشمیر کی جو بات کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گا. اور پھر ٹی ٹی پی کے حوالے سے، بھائی ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو افغانستان میں ہے، وہاں پر ان کے کیمپس ہیں، وہاں پر ان کے سارا وہ معاملہ ہے. پاکستان کے اندر جو ہے پاکستانیوں نے تو اس کے خلاف کارروائی کی ہے. بہرحال اس وقت یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی اہم تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ کے گوش گزار کروں. انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.